بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا وقال النبي صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق پر گفتگو کی جائے گی۔ آج انشاءاللہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس موضوع پر اور اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے کہ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کے اوپر انسانوں کے اور بندوں کے کیا حقوق متعین فرمائے ہیں۔ بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ہم اور آپ جس مذہب اسلام کو مانتے ہیں، جس دھرم کو ہم فالو کرتے ہیں، یہ اتنا پوتر اور اتنا اچھا مذہب ہے کہ اس مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کے لیے کہا ہے، وہیں دوسری طرف اس مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق ادا کرنے کو کہا ہے، اور یہ بتلایا ہے کہ جس طریقے سے اس مذہب اسلام کے ماننے والے کے لیے اللہ کے حقوق ادا کرنا لازم اور ضروری ہے، بالکل اسی طریقے سے اس مذہب اسلام کے ماننے والے کے لیے بندوں کے حقوق ادا کرنا بھی لازم اور ضروری ہے۔ دیگر مذہبوں کے مقابلے اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اس مذہب اسلام میں بیوی بچوں کو، رشتہ داروں کو اور خاندان والوں کو چھوڑ کر رہبانیت اختیار کرنے کے مقابلے سماجی زندگی گزارنے کو اس میں پسند کیا گیا۔ چنانچہ قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے پہلے نمبر پر اپنے حق کو بیان فرمایا اور پھر فوراً اللہ تعالیٰ نے بندوں کے 8 حقوق کو بیان فرمایا۔ آج انشاءاللہ اسی آیت کی تفسیر کی جائے گی۔ آج ہم انشاءاللہ ان 8 حقوق کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ سورہ نساء کی اس آیت میں بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا کہ اے لوگو، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس طریقے سے عبادت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ یہ پہلا وہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنا بندوں کے لیے بیان فرمایا، اور ہم اور آپ مسلمان ہیں، اچھے طریقے سے جانتے ہیں، بار بار سنتے رہتے ہیں کہ شرک یہ ہے کہ کوئی انسان اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرے، اللہ کی ذات یا اس کی صفات میں کسی دوسرے کو اس کا ساجی بنائے، اور یہ اتنا خطرناک گناہ ہے بزرگوں شرک کرنا کہ خود قرآن کریم میں سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے ان سب کو معاف فرما دیں گے، لیکن شرک کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ اور شرک صرف یہ نہیں ہے بزرگوں کہ آدمی کسی مندر میں جا کر
کسی دیوی اور دیوتا کے سامنے سجدہ کرے اور وہاں جا کر کے اپنی مرادیں مانگے، بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے کہ کوئی مسلمان اور کوئی کلمہ پڑھنے والا کسی مزار پر جا کر، کسی قبر پر جا کر وہاں چادر چڑھا کر کے اپنی منتیں اور مرادیں قبر والے سے مانگے۔ کیوں ہے یہ شرک؟ ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ اور یقین ہے، ہمارا یہ مذہب ہے کہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ جب ہم یہ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، تو بزرگوں ہمیں اپنی منتیں اور مرادیں بھی صرف اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کوئی طاقت اور قوت ایسی نہیں ہے جو کسی بندے کو اس کی مرادیں عطا کر دے۔ ایک قبر والا خود دوسروں کے ثواب کا محتاج ہے، وہ آدمی کی مرادیں اور منتیں کیسے پوری کر سکتا ہے؟ پوری زندگی ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ بزرگوں کفر اور شرک سے بچ کر اللہ کی وحدانیت میں ہم اپنی زندگی گزاریں، اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پوری زندگی ہماری اور پوری انسانیت کی شرک جیسے خطرناک گناہ سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں بندوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کیا کرو۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور اچھا برتاؤ کرنا کتنا ضروری ہے، آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو، حسن سلوک کیا کرو، اور بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے اعلان فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، کہ اگر تمہاری زندگی میں تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک، وہ ماں ہو یا باپ یا دونوں کے دونوں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، آپ کے دیکھتے دیکھتے ان کو بڑھاپا آ جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تقل لہما اف، تم اپنے ماں باپ کو اف تک بھی مت کہنا۔ تصور کیجئے کہ جب اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے تو گالی دینے کی اور اونچی آواز میں بولنے کی کہاں سے اجازت ہو سکتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ تم اپنے ماں باپ کو ڈانٹنا مت، اپنے ماں باپ کو جھڑکنا مت، اونچی آواز سے ان کے سامنے مت بولنا، اور فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ جب تم اپنے ماں باپ سے گفتگو کرنا تو یاد رکھو نرم لہجے میں گفتگو کرنا، سنجیدگی سے چھوٹا بن کر کے گفتگو کرنا، اور فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کہ تم اپنے ماں باپ کے سامنے عاجزی کا بازو جھکا دینا، یعنی جتنا تم سے ہو سکے اتنا چھوٹا بن کر تواضع کے ساتھ اپنے ماں باپ کے سامنے زندگی گزارنا، اور فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ تم اپنے ماں باپ کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہنا اور یہ کہتے رہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے پروردگار میرے ماں باپ کے اوپر رحم فرما جیسا کہ میرے ماں باپ نے مجھے بچپن سے لے کر کے پالا اور بڑا کیا ہے۔ یہ ماں باپ کا حق ہے جو خود قرآن کریم میں سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ غالباً 2 اکتوبر کو میں نے ماں باپ کے حقوق کے اوپر تفصیل سے بیان کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ آج کل تو بڑا اچھا زمانہ ہے کہ یوٹیوب پر بھی بیانات آ جاتے ہیں، وہاں بھی ہم ان کو سن سکتے ہیں۔ اس وقت مجھے اگلے کچھ حقوق کو آپ کے سامنے ذکر کرنا تھا، اس لیے اس پر تفصیل سے بات نہیں کرنی، ایک روایت کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی کی 1821 نمبر کی روایت ہے
رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ باپ کی رضامندی میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے اور باپ کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے یا ناراض، تو اسے چاہیے کہ وہ یہ دیکھ لے کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں یا ناراض۔ اگر اس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں تو اس کی عبادتوں سے اس کا رب بھی اس سے راضی ہو سکتا ہے، اور اگر اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں، بزرگوں محدثین نے صاف لفظوں میں لکھا کہ اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں تو آپ کتنی ہی عبادتیں کر لینا، کتنی ہی نمازیں پڑھ لینا، کتنے ہی نفلی روزے رکھ لینا، کتنے ہی صدقات کر دینا، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی نہیں ہو سکتا۔ اتنا خطرناک گناہ ہے اپنے ماں باپ کو ناراض کرنا اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ اسی آیت میں بندوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، کہ تم لوگ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور حسن سلوک کیا کرو۔ ہم جانتے ہیں مسلمانوں کہ سماجی زندگی میں نشیب و فراز آتے ہی رہتے ہیں، اور ہم یقینی طور پر جانتے ہیں کہ کسی نہ کسی بات پر آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، انبن ہو جاتی ہے، لیکن یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے کہ اس انبن کو ہم لمبا بڑھائیں، ہم اس اختلاف اور جھگڑے کو ہمیشہ باقی رکھیں اور اس اختلاف اور اس ناراضگی کی وجہ سے ہم آپس کے رشتے ناتوں کو توڑ بیٹھیں۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، بہت خطرناک گناہ ہے۔ بخاری شریف میں 2408 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، کہ جو شخص رشتے ناتوں کو توڑ کر کے زندگی گزارتا ہے وہ شخص مرنے کے بعد میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر کبھی زندگی میں کسی رشتہ دار سے اختلاف ہو جائے تو خود چھوٹا بن کر اس اختلاف کو ختم کر کے خوشگوار زندگی گزارنی چاہیے، ناراضگی کو ہمیشہ باقی رکھ کر رشتہ ناتوں کو نہیں توڑنا چاہیے، ورنہ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اگر ہم اپنی ناک کی خاطر رشتہ ناتوں کو توڑ بیٹھیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی وجہ سے کل قیامت کے دن آپ کو جنت سے محرومی ملے گی، جنت کا داخلہ آپ کو نہیں مل سکتا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی آیت میں بندوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْيَتَامَى، کہ اے لوگو تم یتیموں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کیا کرو۔ پہلے ہم یہ سمجھیں کہ یتیم کہتے کس کو ہیں، یتیم کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ ابو داؤد شریف میں 2873 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یتم بعد احتلام، کہ بالغ ہونے کے بعد میں بچہ یتیم نہیں رہتا۔ اس حدیث کی روشنی میں محدثین اور فقہا لکھتے ہیں کہ الیتیم ہوا من مات عنہ ابوہ قبل سن البلوغ، کہ شریعت میں اور اسلام میں یتیم اس بچے کو کہا جاتا ہے جسے چھوڑ کر اس کا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا ہو، جس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اڑ گیا ہو، اس بچے کو جب تک یتیم کہا جائے گا جب تک کہ وہ بچہ بالغ نہ ہو، جب تک کہ وہ بچہ 15 سال کی عمر کو نہ پہنچا ہو۔ اسی یتیم کے بارے میں حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کا اللہ نے ہمیں اس آیت میں حکم دیا اور اعلان فرمایا وَالْيَتَامَى، کہ اے لوگو تم یتیموں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کیا کرو۔ یتیم کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کی اتنی فضیلتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ بزرگوں، میں چند روایتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ مسلم شریف میں 2983 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ۔ اللہ کے نبی نے اپنی 2 انگلیوں سے، ایک بیچ کی انگلی سے اور ایک شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے صحابہ کے سامنے فرمایا تھا کہ میں
اور یتیم کی پرورش اور دیکھ بھال کرنے والا کل قیامت کے دن جنت میں اس درجے رہیں گے۔ یعنی جو مسلمان کسی یتیم بچے کی کفالت اور پرورش کرے گا، کل قیامت کے دن اس کی پرورش کرنے کی وجہ سے اس مسلمان کو جنت میں میری قربت نصیب ہوگی۔ یہ نتیجہ ہے بزرگوں، اور یہ فضیلت ہے کسی یتیم بچے کی، کسی لاوارث بچے کی پرورش اور دیکھ بھال کرنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں ارشاد فرمایا، مسند احمد کی صحیح درجے کی روایت ہے، من وضع یدہ علی رأس یتیم رحمہ، آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی یتیم بچے کے سر پر پیار اور محبت میں شفقت کے طور پر اپنا ہاتھ پھیرتا ہے، آپ فرماتے ہیں اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے کی وجہ سے اتنی ہی نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ ترمذی شریف میں 1917 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قبض یتیما من بین المسلمین الی طعامہ و شرابہ، کہ جو مسلمانوں کے درمیان سے کسی یتیم بچے کو لے کر اپنے کھانے اور پینے میں شریک کر لیتا ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کا انتقال ہو گیا، اس کا لاوارث اور یتیم بچہ ہے، آپ اسے اٹھا کر اپنے گھر لے آئے اور آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے کھانے پینے میں اس یتیم اور لاوارث بچے کو شریک کر لیا۔ اللہ کے نبی نے فضیلت فرمائی اور اعلان کیا، ادخلہ اللہ الجنت البتہ، لفظ البتہ آپ نے استعمال کیا کہ اس یتیم بچے کو اپنے کھانے پینے میں شریک کرنے کی وجہ سے یقینی طور پر اللہ اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ لفظ البتہ کا مطلب لکھا ہے محدثین نے کہ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جس نے یتیم اور لاوارث کو اپنے کھانے پینے میں شریک کیا تھا جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ لیکن آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کیا الا ان یعمل ذنبا لا یغفر لہ، کہ اگر اس مسلمان نے زندگی میں کوئی ایسا گناہ کیا ہوگا جو اللہ کے نزدیک قابل معافی نہیں ہے تو پھر الگ بات ہے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ یہ فضیلتیں ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یتیم اور لاوارث بچے کی کفالت اور تربیت اور پرورش کرنے کی مسلمانوں کی بیان فرمائی۔ اسی آیت میں بندوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ 5ویں نمبر پر ارشاد فرماتے ہیں والمساکین، کہ تم لوگ مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کیا کرو۔ اب ہم یہ سمجھیں کہ شریعت میں اور مذہب اسلام میں مسکین کہتے کس کو ہیں، مسکین کی صحیح ڈیفینیشن کیا ہے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے 1479 نمبر کی، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لیس المسکین الذی یطوف علی الناس تردہ اللقمۃ واللقمتان، کہ مسکین وہ آدمی نہیں ہے جس کا پیشہ یہ ہو کہ وہ لوگوں کے گھروں پر چکر لگاتا پھرتا ہو اور کوئی اس کو 1-2 لقمے دے کر یا 1-2 کھجور دے کر کے واپس کر دیتا ہو۔ آپ نے آگے فرمایا وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، لیکن یتیم اس انسان کو کہا جاتا ہے جو اچھے طریقے سے سلیقے کی زندگی گزارتا ہو لیکن لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتا پھرتا ہو، اور وہ اتنی سلیقے کی زندگی گزارتا ہو کہ دیکھنے والے اس کو فقیر اور ضرورت مند نہ سمجھتے ہو اور لوگ دیکھنے کی وجہ سے اس کو ضرورت مند نہ سمجھ کر صدقہ اور خیرات نہ دیتے ہو۔ حقیقی طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسکین یہ آدمی ہے جس کے بارے میں اسی آیت میں قرآن نے ہم مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم لوگ والمساکین، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کیا کرو۔ اب بزرگوں اور دوستوں، ہم یہاں مسکین کے تعلق سے 2 باتوں کو سمجھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ شریعت میں مسکین اس انسان کو کہا جاتا ہے جو اچھی اور سلیقے کی غنا والی زندگی گزارتا ہو،
لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا نہ پھرتا ہو، لیکن حقیقتاً اور حقیقت کے اعتبار سے اس کو ضرورت ہو، اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو۔ اس لیے ہم مسلمانوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے آس پڑوس میں ایسے لوگوں کو ہم دیکھیں جو واقعتاً ضرورت مند ہے اور وہ غنا کی وجہ سے، اپنی اعلیٰ درجے کی اخلاقی کی وجہ سے لوگوں کے سامنے اپنی ضرورتیں نہ رکھتے ہو، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے نہ پھرتے ہو۔ حقیقی طور پر ان مسلمانوں کی مدد کرنا ہماری اسلامی ذمہ داری ہے، لیکن اس روایت سے ہم یہ بالکل نہ سمجھے بزرگوں کہ جو آدمی ہمارے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے اور جس کا پیشن ہے مانگنا، ہم اس کو دھتکار دیں، ہم اس کو دھکے دے دیں، یہ بھی اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ آپ مانگنے والے کو مت جھڑکا کرو، آپ جس آدمی نے ہاتھ پھیلا دیا ہو اس کو مت دھتکارا کرو، اس کو ڈانٹ پھٹکار مت کیا کرو، اس لیے کہ مانگنے والے نے جب ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا دیا، جب اس نے اپنی ضرورت کا ہم سے سوال کر دیا تو بزرگوں اس کا ہمارے اوپر حق بن گیا۔ اگر ہماری ضرورت کے اعتبار سے دینے کی ذمہ داری بنتی ہے، ہم پوزیشن میں ہے دینے کی، جو چاہے ہم اس کو دے دیں، تھوڑا بہت دے دیں یا زیادہ دے دیں، لیکن اگر ہم دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں یا ہم دینا نہیں چاہتے تو بزرگوں ہم عزت کے ساتھ پیار اور محبت سے اس کو رخصت کر دے، اس کو ڈانٹ اور فٹکار نہ کرے۔ یہی اسلام نے ہمیں حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو بڑی عجیب بات فرمائی۔ ابو داؤد میں 1665 نمبر کی صحیح روایت ہے، آپ فرماتے ہیں لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِن جَاءَ عَلَى فَرَسٍ، کہ مانگنے والے کا تمہارے اوپر حق ہے اگرچہ وہ مانگنے والا گھوڑے پر سوار ہو کے مانگنے آیا ہو۔ آپ جانتے ہیں اس زمانے میں گھوڑے اعلیٰ درجے کی سواری سمجھے جاتے تھے۔ اس آیت میں، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِن جَاءَ عَلَى فَرَسٍ کا لفظ استعمال کر کے اپنی امت کو یہ پیغام اور یہ میسج دیا کہ اگر مانگنے والا ظاہری حلیے کے اعتبار سے، دیکھنے میں شکل و صورت کے اعتبار سے آپ کو ضرورت مند نہ لگتا ہو، پھر بھی جب اس نے مانگ لیا، ہاتھ پھیلا دیا، آپ کے اوپر اس کا حق بنتا ہے، آپ اس کو چاہے تھوڑا بہت ہی دے، لیکن اسلامی ذمہ داری آپ کے اوپر یہ عائد ہوتی ہے کہ آپ یا تو بشرط سہولت اس کو کچھ دے دے، یا آپ اگر نہیں دے سکتے آپ عزت کے ساتھ اس کو رخصت کر دے۔ ڈانٹنا، پھٹکارنا اور اس طریقے کے جملے بولنا جیسے آج ہم بولتے ہیں کہ بڑا ہٹا کھٹا ہے اور مانگتا پھرتا ہے، یہ جملے استعمال کرنا بالکل جائز نہیں ہے، بالکل مناسب نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں میں بزرگوں کے واقعات بتلانا نہیں چاہتا، ورنہ بہت سارے واقعات ایسے بھی کتابوں میں لکھے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی مانگنے والے کو اپنے دروازے سے دھکے دے کر کے نکالا، اور ایک دن زندگی میں وہ آیا کہ اس آدمی کو اللہ نے مانگنے کے لیے دوسروں کے دروازوں پر پہنچا دیا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم دنوں کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ آج کسی کے دن اچھے ہیں، کل کسی اور کے اچھے ہو سکتے ہیں، اس لیے کسی مانگنے والے کو نیچا نہیں سمجھنا چاہیے اور کسی ہاتھ پھیلانے والے کو دھتکارنا اور پھٹکارنا نہیں چاہیے۔ بزرگوں، قرآن کریم میں اسی آیت میں 6 نمبر پر بندوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، کہ تم لوگ قریبی اور اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کیا کرو۔ یہاں قرآن کریم نے پڑوس کے لیے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، ایک ہے الجار ذی القربہ اور ایک ہے الجار الجنوب۔ ان دونوں کی تفسیروں میں علماء نے مختلف اقوال نقل فرمائے ہیں، میں اختصاراً اس کی تفسیر ذکر کروں۔ تفسیر طبری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے لکھا ہے کہ الجار ذی القربہ هو القریب النسب،
کہ قریب کا پڑوسی وہ ہے جو آپ کے پڑوس میں بھی رہتا ہو اور آپ کا اس سے رشتہ داری کا تعلق بھی ہو، اور دور کا اجنبی پڑوسی وہ ہے جو آپ کے پڑوس میں تو رہتا ہو لیکن آپ کا اس سے کوئی رشتہ داری اور خاندانیت کا تعلق نہ ہو۔ بعض حضرات نے اس کی تفسیر یہ بھی کی ہے کہ ذی القربہ، قریب کے پڑوسی کا مطلب وہ ہے جس کا گھر آپ کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور دور کا پڑوسی وہ ہے جس کا گھر آپ سے گھر سے کچھ دوری پر واقع ہے۔ علماء نے لکھا ہے پڑوسی کی ڈیفینیشن اور پڑوسی کی تعریف میں کہ 40 دارم من کل ناحیہ، آپ کے گھر کے جو اطراف میں آس پڑوس میں چاروں طرف 40 گھر ہیں وہ آپ کے حقیقی پڑوسی کہلاتے ہیں۔ یعنی ہمارے گھر کے چاروں طرف جو 40 گھر ہیں ان 40 گھروں کے افراد اور ممبرز کو شریعت کے مطابق ہمارا پڑوسی کہا جائے گا، اور ان 40 گھروں میں رہنے والے ممبرز کا خیال کرنا، ان کی تیمارداری کرنا، ان کے کھانے پینے کا، ان کی بیماری میں علاج و معالجے کا مکمل خیال کرنا، یہ ہماری اسلامی اور اسلامی ذمہ داری بنتی ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں ایک روایت ذکر کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجیران ثلاثہ، کہ پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک پڑوسی تو وہ ہے جس کے آپ کے اوپر 3 حق ہیں۔ آپ نے فرمایا حق الجواری و حق القرابہ و حق الاسلام۔ ایک پڑوسی تو وہ ہے جس کے آپ کے اوپر 3 حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ وہ آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے یا خاندان کا آدمی ہے، اور فرمایا وہ حق الاسلام، وہ مسلمان بھی ہے۔ یہ پہلا پڑوسی ہے جس کے شریعت نے ہمارے اوپر 3 حق متعین کیے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک پڑوسی وہ ہے جس کے 2 حق آپ کے اوپر اللہ نے متعین فرمائے ہیں۔ ایک حق ہے حق الجوار کہ وہ آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، اور دوسرا حق ہے حق الاسلام کہ وہ پڑوسی آپ کا مسلمان بھائی بھی ہے۔ اور آخر میں آپ نے فرمایا وجار لہو حق واحد، ایک پڑوسی وہ ہے جس کا آپ کے اوپر صرف ایک حق ہے، اور وہ پڑوسی آپ کا وہ ہے جس سے آپ کا صرف پڑوس پن کا تعلق ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو ہو یا کرسچن ہو، کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو۔ اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے بزرگوں کہ اگر کوئی آدمی ہمارے پڑوس میں رہتا ہے، چاہے وہ آدمی ہمارا رشتہ دار ہو، چاہے وہ آدمی ہمارے خاندان کا فرد ہو، یا وہ آدمی خاندان کا فرد نہ ہو، پڑوسی ہو، رشتہ دار بھی نہ ہو، لیکن پڑوس میں رہنے کی وجہ سے قرآن کہتا ہے والجار ذی القربى والجار الجنب، کہ تم اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کیا کرو۔ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنا کتنا ضروری ہے، شریعت میں اس کے اوپر کتنا زور دیا گیا ہے، آپ چند احادیث سے اس کا اندازہ لگائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنیادی طور پر یہ ارشاد فرمایا، مسند احمد کی 1448 نمبر کی روایت ہے کہ 4 چیزیں وہ ہیں جو انسان کی خوش قسمتی کی علامت ہے۔ 4 من سعادت المرء، آپ نے فرمایا نمبر 1 المرأۃ الصالحہ، جس آدمی کو نیک بیوی مل جائے وہ آدمی بڑا لکی ہے، خوش قسمت ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا المسکن الواسع، جس آدمی کو کشادہ لمبا چوڑا گھر مل جائے وہ آدمی بھی بڑا خوش قسمت ہے، لکی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا آپ نے المرکب الہنی، کہ جس آدمی کو تابع دار سواری مل جائے۔ اس زمانے میں گھوڑے ہوا کرتے تھے، اور اس زمانے میں اچھی عمدہ قسم کی کار، آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی انسان کی خوش قسمتی کی علامت اللہ کے نبی نے بتلایا۔ اور چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا الجار الصالح، جس آدمی کو اچھا پڑوسی مل جائے یہ بھی اس آدمی کے خوش قسمت اور لکی ہونے کی علامت ہے۔ بخاری شریف میں 6016 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ واللہ لا یؤمن
واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، کہ خدا کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا من یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کون ہے جس کے بارے میں آپ اتنی بڑی بات کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا بزرگوں، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ خدا کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جس کی شرارتوں سے اور جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوس میں رہنے والا آدمی محفوظ نہ ہو۔ مسلم شریف میں 1720 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يدخل الجنہ من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ وہ شخص مرنے کے بعد جنت میں نہیں جا سکتا جس کی شرارتوں سے اور جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، آپ اس کا اندازہ اس روایت سے لگائیے جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے بخاری شریف اور مسلم شریف میں نقل فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یمنع جار جارہ، کہ کوئی پڑوسی اپنے پڑوس میں رہنے والے کو اپنی دیوار میں لکڑی گاڑنے سے منع نہ کرے۔ آپ دیکھیے گا صحیح درجے کی روایت بخاری میں موجود ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ کوئی پڑوسی اپنے پڑوس میں رہنے والے کو اپنی چھت میں لکڑی گاڑنے سے منع نہ کرے۔ اس زمانے میں اپنی چھت میں لکڑی گاڑنا تو دور کی بات، جب کوئی پڑوسی اچھا بزنس کر کے اچھے پیسے کماتا ہے اور وہ اپنے گھر کو سلیقے سے اعلیٰ درجے کا گھر بنانا چاہتا ہے تو پڑوس میں رہنے والا 1000 روپے پولیس سے دلالی کے لینے کی وجہ سے 100 نمبر پہ کال کر کے کہتا ہے کہ اس نے ہمارے راستے میں ونڈو لگا لی۔ آپ بتلائیے ایسا ہوتا نہیں؟ جیت پور کی حقیقت، مسلمانوں کے گھروں کی حقیقت، کہ ایک آدمی اپنے پیسوں سے اپنے خون پسینے کی کمائی سے اپنے گھر میں کام کروانا چاہتا ہے، پڑوسی صرف حسد کی وجہ سے اسے برداشت نہیں کر پاتا اور اسے پریشان کرنے کے لیے 100 نمبر پر فون کرتا ہے۔ آپ ذرا اس روایت کے الفاظ پر غور کریں، آپ نے تو فرمایا تھا کہ کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو اپنی چھت میں کیل گاڑنے سے منع نہ کرے، لکڑی رکھنے سے منع نہ کرے، اور ہم اپنی چھت پر رکھنا تو دور کی بات اس کے گھر میں اسی کو کام کرنے نہیں دیتے۔ ذرا ٹٹولے اپنے ایمان کو کہ ہمارا ایمان کہاں سے کہاں جا چکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے کتنے حقوق بیان فرمائے ہیں تصور نہیں کر سکتے۔ ترمذی میں 1833 نمبر کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے ابو ذر ان اشتریت لحما او طبخت قدرا، کہ اے ابو ذر جب تم گوشت خریدا کرو یا پکانے کے لیے ہانڈی کو چولہے پہ رکھا کرو، آپ نے فرمایا تھا فاکثر مرقتہ، کہ تم اس میں شوربہ زیادہ کر دیا کرو اور کچھ شوربہ نکال کر کچھ سالن نکال کر اپنے پڑوسی کے برتن میں رکھ دیا کرو۔ اللہ کے نبی نے تو پڑوسی کا یہ حق بیان فرمایا، اور ہم کس درجے پڑوسی کو تکلیف دیتے ہیں تصور نہیں کر سکتے۔ آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا، مجمع الزوائد میں جلد 8 صفحہ 306 پر صحیح درجے کی روایت ہے کہ لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، کہ وہ شخص مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتا ہو اور اس کا پڑوس میں رہنے والا بھوکے پیٹ راتوں کو گزارتا ہو۔ اس لیے بزرگوں، ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں اور بخاری شریف کی اس روایت پر غور کرے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی اتنی تاکید مجھے کرتے تھے کہ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ شاید وہ پڑوسیوں کو حقیقی وارث کا درجہ دے ڈالیں گے۔
محدثین نے ان تمام احادیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ جو آدمی آپ کے پڑوس میں رہتا ہے اس کا خیال کرنا، اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، اس کی بیماری میں شرکت کرنے کا، اس کی خوشی میں شرکت کرنے کا اتنا خیال رکھنا ضروری ہے جتنا ہم اپنے گھر کے لوگوں کا خیال کرتے ہیں۔ 7ویں نمبر پر بندوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا والصاحب بالجنب۔ والصاحب بالجنب کی تفسیر میں حضرت ابن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے انسان کی بیوی۔ مطلب یہ ہوا کہ تم لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کیا کرو۔ اس جملے کی اور بھی تفسیریں کی ہیں محدثین نے، وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل سے بتلاتا۔ ایک تفسیر اس کی یہ بھی محدثین نے لکھی ہے کہ اس سے مراد ہے الصاحب فی السفر، آپ کا سفر کا ساتھی، یعنی اگر کوئی آدمی سفر میں آپ کے ساتھ شریک ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے اس سفر کے ساتھی کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا کرو۔ اور ایک تفسیر اس کی یہ لکھی ہے کہ رفیقو کا الذی یرافقو کا، کہ اس سے مراد آپ کا وہ دوست اور وہ ساتھی ہے جس کے ساتھ آپ مل جل کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ تفسیر قرطبی میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تتناول الآیت الجمیع بالعموم، کہ اس آیت میں یہ تمام لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ اگر تمام لوگوں کو یہ جملہ شامل ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے یہ اعلان فرماتے ہیں کہ والصاحب بالجنب، کہ تم لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا کرو اور تم لوگ اپنے سفر کے ساتھیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا کرو، اور تم لوگ جن لوگوں کے ساتھ اپنی رات دن کی زندگی گزارتے ہو ان لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کیا کرو۔ 8ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے اعلان فرمایا کہ وابن السبیل، تم لوگ مسافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کیا کرو۔ فقہا لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سفر میں ہے، مسافر ہے، اس کے کھانے کا، اس کی ضرورتوں کا خیال کرنا یہ ہمارے لیے ایک اسلامی فریضہ اور ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر کوئی آدمی سفر میں ہے، بعض مرتبہ مسجدوں میں بھی آ جاتے ہیں مسافر کشمیر سے اور بہت دور کی جگہ سے، ان کا یہاں کوئی نہیں ہوتا، ان کے کھانے کا ہم انتظام کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت پر یقین کرے جو ترمذی میں 3374 نمبر پر لکھی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ افشوا السلام واطعموا الطعام، کہ اے لوگو تم سلام کو خوب پھیلایا کرو، اور فرمایا تھا اطعموا الطعام، دوسروں کو کھانا کھلایا کرو، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کا معاملہ کیا کرو، اور 4تھے نمبر پر فرمایا تھا وصلوا باللیل والناس نیام، تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہو، اگر تم کر سکتے ہو تو تہجد کی پابندی کر لیا کرو۔ آپ نے فرمایا اگر تم ان 4 کاموں کو کر لو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو بسلامین کا لفظ استعمال کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان یہ 4 کام کرے گا، نمبر 1 سلام کو خوب پھیلائے گا، نمبر 2 دوسروں کو کھانا کھلائے گا، نمبر 3 صلہ رحمی کا معاملہ کرے گا، اور نمبر 4 تہجد کی پابندی کرے گا، مرنے کے بعد قبر میں، میدان محشر میں اور دیگر مراحل میں اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، عزت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ آخری چیز اور نویں چیز جو اللہ نے اس آیت میں بندوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرمائی وہ یہ ہے بزرگوں، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، تم اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے نوکروں اور اپنے ورکروں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کیا کرو۔ وقت نہیں ہے ورنہ اس پر تفصیل سے بات کرتا، ایک روایت کہہ کے اپنی بات مکمل کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ کیا معاملہ تھا، آپ اس کا اندازہ مسلم شریف کی اس روایت سے لگائیے۔
جو 4392 نمبر پر موجود ہے۔ آپ کے خادم تھے ایک، آپ کو معلوم ہوگا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اللہ کے نبی کی 10 سال تک خدمت کی ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی 10 سال تک خدمت کی ہے۔ فما قال لی اف، ان 10 سالوں تک اللہ کے نبی نے کبھی زندگی میں مجھے اف تک نہیں کہا، اور یہ کہا کرتے تھے ولا لما صنعتا ولا اللہ صنعتا، کہ اگر اللہ کے نبی نے مجھ سے کوئی کام کرنے کو کہا یا مجھے کوئی کام کرنا ہوا تھا اور میں نے وہ کام نہیں کیا، تو اللہ کے نبی مجھ سے یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، یا اگر کوئی کام نہ کرنے کا ہو اور میں وہ کر دیا کرتا ہوں تو اللہ کے نبی نے ان 10 سالوں میں کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا۔ یہ ہے اللہ کے نبی کا اپنے نوکروں، اپنے خادموں کے ساتھ برتاؤ۔ اور بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا جب اس دنیا سے وصال ہوا، آپ اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانے لگے، آپ کی زبان پر آخری الفاظ کیا تھے؟ محدثین لکھتے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کی اہلیہ اور وائف ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی مرضه الذي توفی فی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ جس مرض میں، جس بیماری میں اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو آپ کے زبان پر جو آخری الفاظ تھے وہ یہ تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ اے لوگوں نماز کی پابندی کرتے رہنا، اور اے لوگوں اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے نوکروں اور اپنے ورکروں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرتے رہنا۔ ان دونوں روایتوں سے ہمارے وہ مسلمان عبرت حاصل کرے، سبق لے، جو بات بات پر، معمولی باتوں پر اپنے غلاموں کے ساتھ، غلام تو اس زمانے میں نہیں ہوتے، دکانوں پر، کارخانوں اور فیکٹریوں پر جو ہم لڑکوں کو کام کرنے کے لیے رکھ لیتے ہیں، اور ذرا سی معمولی باتوں پر ماں بہن کی ان کو گالیاں دیتے ہیں، اور ذرا سی معمولی باتوں پر ہم ان کو مارنے لگتے ہیں۔ اس روایت پر غور کرے جس کو امام بخاری نے نقل فرمایا اور اعلان کیا اللہ کے نبی نے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جب ہم اپنے نوکر کو گالی دے، جب ہم اپنے نوکر کو چپت مارے، تو بزرگوں غور کریں کہ اگر اس کی جگہ ہمارا اپنا بیٹا ہوتا تو کیا ہم اس کو گالی دے کر کے مار دیتے؟ جب اپنے کے ساتھ یہ برتاؤ نہیں کر سکتے تو دوسرے کے ساتھ بھی یہ برتاؤ نہ کرے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے بزرگوں۔ بہرحال قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کی میں نے آج آپ کے سامنے تفسیر کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ 8 بندوں کے حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے اور حقوق العباد کے مکمل طریقے سے تمام تقاضوں کو ہم سب کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔